اٹھنے کے بعد آپ ہاتھ رکھ کر دیکھیں بستر گرم محسوس ہوتا ہے۔ سرکار اٹھے تھے جاتے وقت، اپنا دروازہ بند کیا تھا جاتے وقت۔ جب دروازہ بند ہوتا ہے تو کنڈی جو ہے وہ ہلتی رہتی ہے۔ وضو کیا تھا آپ نے، جب وضو کرتے ہیں تو پانی جمع رہتا ہے۔ واپس آئے، قرآن کہتا ہے لیلن، رات کے کچھ حصے میں یہ سب کچھ ہو گیا، کچھ حصے میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ تو کتنے وقت میں یہ سب کچھ ہوا اندازہ کریں۔ جب آئے سرکار تو دیکھا کہ بستر گرم ہے، ٹھنڈا نہیں ہوا۔ دیکھا کہ کنڈی بھی ہل رہی ہے، رکی نہیں۔ دیکھا کہ وضو کا پانی بھی جو کا توں جمع ہوا ہے، سوکھا نہیں۔ اب یہاں دو باتیں سمجھاتے ہیں علماء کرام۔ ایک بات تو یہ کہ اتنی دیر میں گئے اور آ گئے کہ بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی اور پانی بھی جمع تھا۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے سمجھانے کا؟ سمجھانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب سرکار کی یہ سیر شروع ہو رہی تھی، جب شروع ہو رہی تھی تو رب کا حکم ہوا پوری کائنات کو کہ کائنات کی حرکتیں رک جاؤ، میرا محبوب اب معراج کے لیے نکلنے والا۔ تو جو جس حالت میں تھا اسی حالت میں رک گیا۔ پوری کائنات اسی حالت میں ساکت ہو گئی، کنڈی ہلنے والی بھی رک گئی، پانی جذب ہونے والا بھی رک گیا، بستر ٹھنڈا ہونے والا بھی رک گیا۔ ساری گردشیں، ساری حرکتیں ایک لخت ساکت ہو گئی۔ سرکار جب یہ سارے مناظر دیکھ کر، سارے آیات ربانیہ دیکھ کر، دیدار خداوندی کرنے کے بعد واپس ہوئے، جب سرکار نے زمین پر قدم رکھا تو ساری حرکتیں پھر سے شروع ہو گئی۔ یہ اہتمام ہوا۔ سمجھانے کے لیے ایک مولوی صاحب نے اچھا سمجھایا، بولے کہ جب بادشاہ کی سواری نکلتی ہے تو تمام راستے روک دیے جاتے ہیں، تمام راستے روک دیے جاتے ہیں، کسی کی گاڑی نہیں چلتی، کوئی نہیں چلتا، راستے سارے صاف رہتے ہیں، سب کو روک دیا گیا۔ سمجھانے کے مختلف طریقے ہیں۔ بھئی یہ راہیں کیوں روک دی گئی ہیں؟ یہ سب کا سب معاملہ ساکت کیوں کھڑا ہے؟ کس کے انتظار میں؟ تو بادشاہ کی سواری جانے والی ہے، جب بادشاہ کی سواری جاتی ہے تو سارے راستے روک دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی بادشاہ کائنات کی سواری گئی، ساری حرکتیں روک دی گئی۔ تشریف لائے، اب چوتھا مرحلہ ہے، 3 مرحلوں کے بعد والا، واپسی کے بعد۔ صبح ہوئی، ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صبح ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ معراج سنانا شروع کیا لوگوں کہ رات میں ایسا ہوا، رات میں ایسا ہوا، رات میں ایسا ہوا۔ اب لوگوں میں کچھ لوگ ہاں ہاں ہو سکتا ہے، کچھ لوگ ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہزاروں میل کا فاصلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو غلط کہہ رہے ہیں۔ پہلے سے ہی سرکار کے بارے میں مکے میں کیا بولتے تھے؟ یہ جادوگر ہیں، نعوذ باللہ، یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ۔
یہ نجومی ہے، نعوذ باللہ. یہ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں، انہونی باتیں کرتے ہیں. یہ الزام حضور پر تھا. اب کفار مکہ کو موقع مل گیا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ سب کر کے آئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جا کے آئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب تو ان کے جنون کی حد ہو گئی. ہم جو الزام لگاتے تھے وہ ثابت ہو گیا. اب وہ اپنے منہ سے بول رہے ہیں. صدیق اکبر تک بات پہنچی. ابو جہل نے کہا دیکھو ہم جو بولتے تھے وہ آج ہو کے رہا. کیا ہوا بتاؤ؟ کوئی تھوڑے سے رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جا کے آ سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ابو جہل بغلیں بجانے لگا، بولنے لگا کہ اب تو پھنسے. ارے تمہارے صاحب کہہ رہے ہیں رات میں ایسا ہوا. صدیق اکبر نے کہا جب صاحب کہہ رہے ہیں تو ہوتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. وہ اگر کہہ رہے ہیں تو اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. کافروں نے کہا اچھا مسجد اقصیٰ گئے تھے، چلو بتاؤ مسجد اقصیٰ میں دروازے کتنے ہیں اور پلرز کتنے ہیں، وہ کھڑکیاں کتنی ہیں اور سیڑھیاں کتنی ہیں، فلاں 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 فلاں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ نے میرے سامنے مسجد اقصیٰ کا نقشہ ڈال دیا. اس نقشے میں دیکھتا جاتا بولتا جاتا، دیکھتا جاتا بولتا جاتا. سب کی بولیاں بند ہو گئی، سب کی بولتی بند. اللہ رب العزت نے ادھر سے سرکار کے معترضین کا جواب دیا. یہ ہمارے نبی کی شان ہے. جب جب ہمارے سرکار پر کوئی تنقید کیا، اعتراض کیا، سرکار خاموش رہے، اللہ نے جواب دیا. یہ سرکار کی شان، اللہ نے جواب دیا. جب سرکار کے صاحبزادگان ایک کے بعد دیگر انتقال کر گئے، جلنے والوں نے کہا تھا کہ محمد ابتر ہو گئے، نعوذ باللہ، لا ولد ہو گئے، لا وارث ہو گئے، اب ان کا کوئی وارث نہیں. سرکار تو خاموش تھے. اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سرکار خاموش ہے، اللہ جواب دے رہا ہے. کیا فرمایا؟ کہ اے کافرو، اے میرے محبوب سے جلنے والو، تم کہہ رہے ہو میرا نبی ابتر ہو گیا، لاوارث ہو گیا. نہیں نہیں نہیں، لاوارث تو تم ہو گئے، لاوارث تو تم ہو گئے. اور جہاں تک میرے محبوب کی بات ہے، میں نے اپنے محبوب کو کثرت سے اولاد دی ہے، اولاد کثیر دیا. آج دیکھیے وہ ابتر کہنے والے کی اولاد کا پتہ نہیں ہے، وہ ابتر کہنے والے کی اولاد کا پتہ نہیں ہے. آج پوری دنیا میں نبی کا گھرانہ پھیلا ہوا ہے. اولاد کثیر ہم نے عطا فرمائی. حضرات گرامی، اب اللہ فرما رہا ہے کن سے؟ دنیا والوں سے فرمایا. جو لوگ آپس میں بحث و تکرار کر رہے ہیں، سرکار کی معراج کو لے کر جو بحث و تکرار کر رہے ہیں، افتمارونہ علی ما یری، اللہ فرماتا ہے سورہ النجم میں کہ تم لوگ اس بات کو لے کر آپس میں جھگڑ رہے ہو کہ میرے محبوب نے مجھے دیکھا کہ نہیں دیکھا. ارے جھگڑنے کی بات ہے، یہ تو ماننے کی بات ہے. افتمارونہ علی ما یری، اس بات کو لے کر تم آپس میں جھگڑ رہے ہو، یہ جھگڑنے کی بات نہیں، یہ تو ماننے کی بات ہے. کیوں ماننے کی بات ہے؟ اب اللہ رب العزت وہ پورا واقعہ بیان کر رہا ہے والنجم میں.
کیا فرماتا ہے؟ واپسی کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. والنجم، اللہ قسم سے فرما رہا ہے، قسم اٹھا کر فرما رہا ہے اللہ. یہ جو جھگڑا ہو رہا تھا آج بھی جھگڑا ہو رہا ہے. مکے میں اس وقت دو قسم کے لوگ تھے نا، ایک وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کو نہیں دیکھا انہوں نے، اور کچھ وہ لوگ تھے کہ اللہ کو دیکھا یہ کہنے والے تھے. آج بھی ہیں اللہ کو نہیں دیکھا بولنے والے، آج بھی ہیں اللہ کو دیکھا بولنے والے، آج بھی ہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارا شمار ان لوگوں میں ہے جو یہ کہتے ہیں ہمارے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے. اللہ کا شکر، دیکھا ہے. اور اس دیکھنے کا بیان اللہ فرما رہا ہے. فرماتا ہے والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا. فرماتا ہے ستارے کی قسم جو اترا، وہاں سے اترا، سفر معراج سے اترا زمین کی طرف. والنجم اذا ہوا، تب سرکار کو اللہ رب العزت کئی ناموں سے پکارا. کہیں پکارا یاسین کہہ کر، کبھی پکارا طٰہٰ کہہ کر، کبھی پکارا ایھا المزمل کہہ کر، کبھی پکارا ایھا المدثر کہہ کر. اب یہاں کس نام سے پکار رہا ہے؟ یہاں پکار رہا ہے ستارے کے نام سے. والنجم اذا ہوا، قسم ہے میرے محبوب کی جب وہ معراج سے اترا. یہاں اپنے محبوب کو اللہ رب العزت ستارہ فرما رہا ہے، چمکدار ستارہ. اذا ہوا، جب اترا معراج سے واپس ہوا. اے دنیا والو، ما ضل صاحبکم وما غوا. جب یہ آ کر رات کی باتیں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے تو تم آپس میں جھگڑ رہے ہو. سنو میں کیا کہتا ہوں میرے حبیب کے بارے میں. ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے جو صاحب ہیں نا یہ نہ گمراہ ہوئے نہ یہ راہ سے بھٹکے. یہ جو کچھ بول رہے ہیں حق بات بول رہے ہیں. یہ دیوانے نہیں ہیں جو دیوانی بات کر رہے ہیں. یہ نجومی نہیں ہے جو نجومی بات کر رہے ہیں. یہ کاہن نہیں ہے جو جادوگری کی بات کر رہے ہیں. یہ مجنون نہیں ہے جو جنون کی بات کر رہے ہیں. یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں. ما ضل صاحبکم وما غوا. یہ جو کچھ بول رہے ہیں یہ گمراہی کی بات نہیں. یہ جو کچھ بول رہے ہیں مبالغے کی بات نہیں ہے. جو کچھ بول رہے ہیں حق بول رہے ہیں. اللہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ اپنے محبوب کی تائید میں فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ وما ينطق عن الهوى. یہ اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے. یہ جو کچھ بولتے ہیں اس میں اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اپنی طرف سے لگا کے نہیں بولتے. الا وحی یوحی. ان کو جو کچھ کہنے کا میں حکم دیتا ہوں وہی بولتے ہیں. اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے. میں جو کہنے کے لیے بولتا ہوں وہی بولتے ہیں. الا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ. رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب کو کسی اور نے نہیں سکھایا. جو کچھ وہ بولتے ہیں وہ بولنا میں نے سکھایا ہے. اور میں کوئی معمولی نہیں ہوں. میں تو بڑی قدرت والا، بڑی قوت والا، بڑے زور والا، شدید القویٰ.
میں نے سکھایا ہے، میں نے پڑھایا ہے، جو کچھ یہ بول رہے ہیں وہ سب میرا سکھایا ہوا ہے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، میں ہی تھا جو عرش پر استوا کیے ہوئے تھا۔ میں ہی تھا عرش پہ استوا کیا ہوا، مجھے ہی دیکھنے کے لیے میرا حبیب آیا تھا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، جس جلوے کو میرا حبیب دیکھا وہ جلوہ میرا کہاں تھا؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر، افق پر، بالافق الاعلی، عرش کے پرے، وہاں میرا حبیب آیا اور میرا دیدار کیا۔ تم کیا جھٹلاتے ہو میرے محبوب کو؟ جب آیا میرا حبیب تو میں نے اپنے حبیب سے کہا ثم دنا فتدلی، اے حبیب آؤ میرے اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ۔ ثم دنا فتدلی، کتنا قریب ہوا میرا حبیب مجھ سے اور میں اپنے حبیب سے۔ لوگ ایک ہی بات بیان کرتے ہیں، لوگ بولتے ہیں کہ حبیب پاک خدا کے قریب ہوئے اور قریب ہوئے اور قریب ہوئے اور قریب ہوئے، یہ بولتے ہیں نا۔ مگر آج سنیے، صرف محبوب خدا کے قریب نہیں ہوئے، جیسے جیسے محبوب خدا کے قریب ہوتے اس سے زیادہ خدا محبوب کے قریب ہوتا۔ ادھر سے محبوب قریب ہوتے ادھر سے خدا قریب ہوتا۔ وہ کس درجہ قربت تھی؟ ایک حدیث شریف سے سنو، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے جب بندہ میری طرف ایک بالشت آگے بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ کے برابر آگے بڑھتا ہوں۔ ادھر سے محبوب قریب ہو رہا ہے، ادھر سے خدا قریب ہو رہا ہے۔ ثم دنا فتدلی، ادھر سے خدا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، دو کمانوں کے برابر قریب ہو گئے۔ یہ دو کمان کا مسئلہ کیا ہے؟ دو کمانوں سے زیادہ، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، مطلب اس سے بھی زیادہ اور قریب، دو کمانوں کی قربت سے زیادہ قریب۔ یہ دو کمانوں کا قصہ کیا ہے؟ یہ دو کمانیں کیا ہیں؟ دیکھیے قرآن کریم عرب میں نازل ہوا، سرکار عرب میں پیدا ہوئے تو وہیں کے طور طریقے اور وہیں کی بول چال کے اعتبار سے قرآن نازل ہوا نا۔ وہاں کا ماحول، وہاں کا مزاج، اللہ نے اس کا لحاظ رکھا۔ عرب میں کیا ہوتا تھا؟ جب کوئی دو قبیلے آپس میں ایک ہوتے، جب دو قبیلے آپس میں ایک ہوتے تو دونوں قبیلوں کے سردار، دونوں طرف کے سردار اپنی اپنی جو تیر کمان ہوتی وہ کمانوں کو آپس میں ملاتے، ادھر ایک قبیلہ ادھر ایک قبیلہ۔ اب یہ دو قبیلے مل رہے ہیں آپس میں، ہوتا کیا؟ ادھر کے قبیلے کا سردار اپنی ہاتھ میں کمان لیتا، تیر کمان، ادھر کے قبیلے کا سردار اپنے ہاتھ میں تیر کمان لے لیتا، دونوں کمانوں کو ملاتے تو یہ دو کمانوں کا ملنا اس بات کی علامت ہوتی کہ دونوں قبیلے آپس میں مل گئے، دونوں کا ملنا ہوتا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم دنا فتدلی، میں اور میرا حبیب قریب ہوئے دیدار کے لیے، اتنا قریب ہوئے
کہ وہ جو دو کمانیں ملتی ہیں آپس میں اس سے زیادہ قریب ہو گئے، اس سے زیادہ قریب ہوئے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اس کے بعد میرے اور میرے حبیب کے بیچ جو باتیں ہوئی ہیں وہ باتیں ہوئی ہیں میں باتیں کرنے والا جانتا ہوں، اور میں نے جس سے باتیں کی ہے وہ میرا حبیب جانتا ہے. وہ کیا باتیں ہوئی کرنے والا رب جانے، سننے والے مصطفیٰ جانے. کیا راز و نیاز ہوا دونوں کے بیچ. اب وہ راز و نیاز کی باتیں کیا تھی آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی اس دنیا میں جانتے ہوں گے تو وہ رازدان جانتے ہوں گے، ان رازدانوں سے ملے، وہ بتائیں گے کیا باتیں ہوئی، اپنے اپنے ظرف اور اپنے اپنے ادراک اور اپنی اپنی پہنچ کے اعتبار سے بتائیں گے کہ باتیں کیا ہوئی. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ. میرے حبیب نے جو کچھ آنکھوں سے دیکھا، دل نے بھی اس دیکھنے کی تائید کی، دل نے بھی گواہی دی کہ اے مصطفیٰ کی آنکھوں تم جو دیکھ رہے ہو صحیح دیکھ رہے ہو، تمہارے دیکھنے میں کوئی غلطی نہیں. دل نے تصدیق کی. ایسا ہوتا ہے نا، آنکھیں جب دیکھتی ہیں تو دل کہتا ہے نہیں جو تم دیکھ رہے ہو وہ نہیں ہے، کوئی دوسرا ہے، کوئی دوسرا معلوم. نظریں دھوکہ کھاتی ہیں، سرکار کی نظریں دھوکہ نہیں کھائی. گرما کے موسم میں آپ یہاں کھڑے ہو کر دور فاصلے پر دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ وہاں پانی کا چشمہ ہے، لیکن جب قریب جاتے ہیں تو چشمہ نہیں ہوتا. یہ نظر کا دھوکہ ہے. آپ ریل گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بازو میں ایک ریل گاڑی ہے. اب بازو کی ریل گاڑی چلنا شروع ہوئی، محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری گاڑی چلنے لگی. چاندنی رات میں دیکھیے چاند چمک رہا ہے، بادل بھی ہیں، بادل ادھر تیزی سے جا رہے ہیں، چاند بھی ادھر ہی آ رہا ہے، بادل بھی ادھر ہی آ رہے ہیں تیزی سے. ایسے لگتا ہے کہ بادل ادھر آ رہے ہیں، چاند ادھر جا رہا ہے. نظر کا دھوکہ. قرآن کہتا ہے ما کذب الفؤاد ما رآ. جب سرکار نے دیکھا تو سرکار کی نظر دھوکہ نہیں کھائی. ادھر سے نظر دیکھ رہی ہے، ادھر سے دل تصدیق کر رہا ہے. اے نظر تو جو دیکھ رہی ہے حق دیکھ رہی ہے، غلط نہیں دیکھ رہی، حق دیکھ رہی ہے. جو کچھ دیکھ رہی ہے حق دیکھ رہی ہے. اور سرکار بھی اپنے بارے میں فرماتے ہیں دیکھو جب تم خواب دیکھو اور خواب میں کسی کو بھی دیکھ لو، ضروری نہیں ہے کہ جس کو تم دیکھ رہے ہو وہی ہوتا ہے. جس کو تم دیکھ رہے ہو وہی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے. کوئی دوسرا ہوتا ہے، اس کی شکل میں آ جاتا ہے. مگر یاد رکھو اگر تمہارے خواب میں میں نظر آؤں تو وہ میں ہی رہتا ہوں، دوسرا نہیں رہتا. کیونکہ شیطان کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے، میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. یہ مت سمجھو کہ نظر کا دھوکہ ہوا ہے، میں ہی رہتا ہوں. سرکار نے جب دیکھا ما کذب الفؤاد ما رآ، نظر دھوکہ نہیں کھائی. رب کو دیکھا تو رب کو ہی دیکھا. اور کس اطمینان سے دیکھا اس کا بھی ذکر قرآن میں ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ البصر وما طغى. موسیٰ کو طور پر صفت کی تجلی دکھائی گئی تھی.
موسیٰ کو طور پر صفت کی تجلی دکھائی گئی تھی، اور موسیٰ نے طور پر صفت کی تجلی کا پرتو دیکھا. تجلی نہیں دیکھی، تجلی کا پرتو دیکھا. کون سی؟ صفت کی پرتو، عکس. بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے. یہاں صفت کی تجلی نہیں ہے، یہاں ذات کی تجلی ہے. صفت کی نہیں ہے، ذات کی. اور وہاں بالواسطہ تھا، یہاں بلا واسطہ، ڈائریکٹ. فرق دیکھیے. وہاں نالین اتارنے کی بات ہوئی، فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. اے موسیٰ، ہمارے دیدار کے لیے تم نالین اتار کر آؤ، کیونکہ مقدس سرزمین ہے. وہاں عرش پر بلایا تو ایسا حکم نہیں دیا گیا. وہاں موسیٰ چلے تھے دیدار کے لیے، 30 دن کے روزے رکھوائے گئے، پھر 10 دن اور بڑھا دیے گئے. یہاں کوئی روزے کی شرط نہیں ہے. وہاں جب چلنے لگے طور کی طرف، کہا گیا مسواک کرو پھر چلے آؤ. یہاں کوئی مسواک کی شرط نہیں ہے. بہت بڑا فرق ہے. وہاں صفت کی تجلی، یہاں ذات کی تجلی. وہاں بالواسطہ، یہاں بلا واسطہ. وہاں بے ہوش ہو کر گر گئے، یہاں رب فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. بھائی وہاں پر کوئی تیسرا تو تھا نہیں نا کہ وہاں کا حال بیان کرے. وہاں کوئی تیسرا تھا نہیں جو حال بیان کرے. دیکھنے والے مصطفیٰ تھے، دکھانے والا خدا تھا. اب وہاں کا حال کون بیان کرے؟ اس لیے رب بیان کر رہا ہے کہ میرا حبیب جب مجھے دیکھ رہا تھا تو ایسے دیکھ رہا تھا ما زاغ البصر وما طغى. مطلب یہ کہ موسیٰ صفت کی تجلی کے پرتوں کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. وہ موسیٰ تھے جو بے ہوش ہو گئے، یہ مصطفیٰ ہیں. ما زاغ البصر وما طغى، جب دیدار ہو رہا تھا، بے ہوش ہونا تو دور کی بات ہے، میرے حبیب نے پلک تک نہیں جھپکی، پلک تک نہیں جھپکی. ما زاغ البصر وما طغى، میرا حبیب مجھے ایسے اطمینان سے دیکھ رہا تھا کہ پلک تک نہیں جھپکا. یہ بولنے والا کوئی تیسرا نہیں ہے، کیونکہ وہاں کوئی تھا ہی نہیں. بس جو دکھا رہا تھا وہی روایت کرتا ہے، وہی بیان کرتا ہے کہ مجھے دیکھتے وقت میرا حبیب پلک تک نہیں مارا. اے پروردگار، آخر یہ کیا بات ہے؟ موسیٰ کا وہ حال، مصطفیٰ کا یہ حال. کہنے والا عاشق خدا کے لفظوں کو اپنے لفظوں میں ڈھال کر، خدا کے منشے کو اپنے لفظوں میں ڈھال کر یوں کہتا ہے طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں. طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں. اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے. موسیٰ اپنے سے جا رہے تھے، مصطفیٰ بلانے پر جا رہے تھے. اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے. اللہ فرماتا ہے آخر میں افتمارونہ علی ما یری. یہ آپس میں لڑنے جھگڑنے کی بات ہے کہ میرے حبیب نے مجھے دیکھا کہ نہیں دیکھا، دیکھا کہ نہیں دیکھا، دیکھا کہ نہیں دیکھا. ارے یہ بھی کوئی لڑنے کا عنوان ہے؟ نہیں، یہ ماننے کا عنوان ہے، یہ تسلیم کرنے کا عنوان ہے. آج بھی جو انتشار ہے وہ انتشار انتہائی غلط ہے. معراج کا واقعہ ماننے کا ہے، جھگڑنے کا نہیں. مگر کیا کریں،
کل بھی جھگڑا ہوا تھا، آج بھی اس بات پر جھگڑا ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ اس وقت ابو جہل اور ابو بکر میں جھگڑا ہوا تھا، آج ابو جہل والوں اور ابو بکر والوں میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ابو بکر والوں میں ہمیں پیدا کیا۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم یہ مجلس سجائے بیٹھے ہیں اور رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا اور ہمارے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت بھر دی۔ 5 نمازوں کا تحفہ آیا، اب اس تحفے کو لا کر سرکار نے اپنی امت کو دیا۔ اب امت کا کام ہے اس تحفے کا پاس و لحاظ رکھے، کیونکہ تحفہ دینے والا خدا ہے، لانے والے مصطفیٰ ہیں علیہ السلام۔ اگر ہم اس تحفے کو نظر انداز کر دیں گے، اگر ہم اس تحفے کو معمولی سمجھیں گے، اگر ہم اس تحفے کا حق ادا نہیں کریں گے، تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ یہ کہیں کہ ہم حضور کے چاہنے والے ہیں۔ نماز کی پابندی کرنا ہوگا، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنا ہوگا۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، یہ دین کا ستون ہے، دین چھت ہے تو نماز اس کا پلر ہے۔ بتاؤ جب پلر گر جائے گا تو کیا چھت رہے گا؟ بتاؤ اگر نماز ہم نہیں پڑھیں گے تو کیا ہمیں معراج ہوگی؟ نہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، فلاح کہتے ہیں کامیابی، ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہمیں کامیابی ملے گی؟ اگر معراج ہونا ہے نماز پڑھنا ہوگا، کامیابی ہونا ہے نماز پڑھنا ہوگا۔ نماز کے بغیر بندہ کہلانے کے لائق نہیں رہتا۔ جب قیامت کا میدان ہوگا سب سے پہلے نماز کا سوال۔ معراج کی رات رب نے جو تحفہ دیا تھا، آپ کے نبی نے لا کر آپ کو جو پہنچایا تھا، اس کا تم نے کتنا لحاظ رکھا؟ پوچھا جائے گا روز محشر کے جان گداز بود، اولین پرسش نماز بود۔ سب سے پہلے نماز کا سوال، نماز پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اتنے بڑے ہجوم میں ہم کدھر سے بھی نکل جائیں گے؟ نہیں نکل سکتے۔ ہر بندے سے فردن فردن حساب لیا جائے گا، کوئی کہیں بھاگ نہیں سکتا، ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ سب سے پہلے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ نماز کی پابندی چھوٹ گئی، قضا پڑھ لو۔ فجر کی نماز کو آنا تھا، آنکھ لگ گئی، وقت ہونے کے بعد آنکھ کھلی، آنکھ کھلنے کے بعد پڑھ، چھوڑو مت۔ ایسی عبادت اللہ نے دیا ہے، جامع عبادت کہتے ہیں نماز کو۔ جتنے درخت ہیں ان سب کو اللہ نے خیام دیا، جتنے چوپائے ہیں ان کو اللہ نے رکوع دیا، جتنے پہاڑ ہیں ان کو اللہ نے قاعدہ دیا، جتنے رینگنے والے جانور ہیں حشرات الارض ان کو سجدہ دیا۔ لیکن نماز جس کو دی اس کو یہ چاروں ادائیں دے دی، قیام بھی دیا، رکوع بھی دیا، سجدہ بھی دیا، قاعدہ بھی دیا، جامع عبادت دی، جامع عبادت۔ تھوڑا سا وقت نکالنا ہے نماز کے لیے، اور فائدے اتنے ہیں، فائدے اتنے ہیں، اتنے فائدے ہیں، پوچھو۔ سرکار فرماتے قرۃ عینی بالصلاۃ،
نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میں کیا کیا ہے؟ اگر آپ تسبیح پڑھتے بیٹھے صرف تسبیح ہوگی، آپ اگر قرآن پڑھتے بیٹھیں صرف قرآن ہوگی، آپ درود پڑھتے بیٹھیں صرف درود ہوگا، آپ سلام پڑھتے بیٹھیں صرف سلام ہوگا، تسبیح پڑھیں گے صرف تسبیح، قرآن پڑھیں گے صرف قرآن، درود پڑھیں گے صرف درود، سجدہ پڑھیں گے صرف سلام پڑھیں گے صرف سلام۔ نماز ثواب آ گیا اس میں، نماز میں قرآن کی تلاوت بھی آ گئی، نماز میں تسبیحات بھی آ گئے، نماز میں درود بھی آ گیا، نماز میں سلام بھی آ گیا، نماز میں سب آ گیا۔ سب سے بڑی بات نماز میں دیدار آ گیا، دیدار آ گیا نماز میں، دیدار۔ جب بندہ سجدے میں رہتا ہے نا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدے میں رہتا ہے تو رب سے بالکل قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ کیا ہم کو اللہ کی قربت نہیں چاہیے؟ چاہیے تو پھر سجدہ کرنا ہے۔ جب ہم قاعدے میں رہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہیں، اس وقت ہم متوجہ رہیں اپنے پڑھنے کی طرف میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں جو پڑھ رہا ہوں کیا پڑھ رہا ہوں؟ نبی کو سلام کر رہا ہوں۔ سلام نبی کو کریں، اور توجہ ادھر ادھر ہو سکتی ہے؟ نہیں، جس کو سلام کر رہا ہے ادھر توجہ بھی ہو جاتی ہے۔ جب پڑھنے پر توجہ ہوتی ہے، جس کی طرف سلام اور درود جا رہا ہے ان کی طرف توجہ ہوتی ہے، وہ جب توجہ کا جواب دینے کے لیے آپ کی طرف توجہ کرتے ہیں تو سرکار کی توجہ آپ کی طرف ہو جانا ہی آپ کی معراج ہے۔ آپ کی طرف حضور کا متوجہ ہو جانا یہی تو معراج ہے۔ یہ سب ہوتا ہے نماز میں۔ نماز چھوڑ کر ہم ادھر ادھر بھاگ دوڑ کریں، کچھ ہونے والا نہیں۔ نماز کی پابندی۔ حضرات گرامی، واقعہ آپ نے سنا، اس واقعے سے پیغام کیا مل رہا ہے وہ بھی آپ کو سنایا گیا۔ اب مزید اور باتیں اگر کی جائیں زیادہ ہو جائیں گی۔ جتنا آپ نے سنا ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ آج کی رات بخشش کی رات ہے، آج کی رات دین کی رات ہے۔ اللہ دیتا ہے، 2 آیتیں دے دیا۔ آج کی رات پروردگار عالم کی عنایات کی رات ہے، بہت برکتوں والی رات ہے، بہت نعمتوں والی رات ہے۔ یہ جو بیٹھے ہیں رب کا شکر ادا کرنے کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ اس بیٹھنے سے، یہ تذکرے کرنے سے بہت خوش ہوتا ہے، بہت راضی ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، جو لوگ یہ اہتمام نہیں کرتے ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر جو اہتمام کرتے ہیں وہ خوش نصیب ہے۔ جی، اب اعتراضات اور باتیں تو بہت ہوتی ہیں۔ بھئی اللہ نے حکم دیا کیا؟ اللہ کے رسول نے حکم دیا کیا؟ یہ جاگنے کا، یہ سب اہتمام کرنے کا صحابہ نے کیا کیا؟ جمعہ میں ہم نے بیان کیا تھا کہ دیکھو، اللہ اگر حکم دیتا تو یہ اہتمام فرض ہو جاتا، اللہ کے رسول اگر حکم دیتے تو پھر یہ اہتمام سنت ہو جاتا۔ اللہ اگر حکم دیتا تو فرض یا واجب، اللہ کے رسول حکم دیتے تو سنت۔ ہم نے کب کہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ ہم نے کب کہا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے؟ ہم نے نہ فرض کہا، نہ واجب کہا، نہ سنت کہا۔ ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا جمع ہونا ہے یہ محبت ہے، یہ محبت ہے، محبت میں جمع ہوئے، یہ شکریہ میں جمع ہوئے۔ پھر سوال ہوتا ہے
یہ شکریہ کا احساس تم کو ہی ہوا، صحابہ کو نہیں ہوا؟ یہ احساس تم ہی کو ہوا، صحابہ کو نہیں ہوا؟ یہ رب کا شکریہ ادا کرنے کا احساس، یہ اہتمام کرنے کے فائدے تم کو ہی معلوم ہوئے، صحابہ کو معلوم نہیں تھا کیا؟ اس کا جواب مختصر عرض کروں، مختصر اس کا جواب یہ ہے کہ ہم سال میں ایک بار اہتمام کر رہے ہیں، صحابہ سال کے 12 مہینے اہتمام کرتے تھے۔ صحابہ سال کے 12 مہینے اہتمام کرتے تھے، ہم سال میں ایک بار اہتمام کر رہے ہیں۔ صحابہ کی دھول کو ہم نہیں پہنچ سکتے، تم صحابہ سے ہم کو کیا ملا رہے ہیں؟ ہم کو صحابہ سے کیوں ملا رہے ہیں؟ ارے سرکار نے فرما دیا کہ اگر میرا صحابی مٹھی بھر جو خیرات کرے اور بعد آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کریں تو بھی میرا صحابی پوری امت پر بھاری ہے۔ اس کا ایک مٹھی جو خیرات کرنا پوری امت پر بھاری ہے، پوری امت میرے صحابی کا برابری نہیں کر سکتی، احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرتی ہے۔ ہم کو صحابہ سے، صحابہ کو ہم سے کیا ملا؟ شب معراج میں جو کچھ اللہ نے دیا حبیب پاک کے ذریعے وہ ہم سے زیادہ صحابہ سمجھتے تھے، اس واسطے وہ سال میں ایک بار اہتمام نہیں کرتے تھے، سال کے 12 مہینے اہتمام کرتے تھے۔ شب معراج 27ویں شب نہیں ہے، یہ 27ویں شب نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم کون سی شب ہے، کسی کو نہیں معلوم، یہ 27ویں شب ہم نے مقرر کر لیا ہے، علماء کرام نے مقرر کیا ہے 27ویں شب۔ اس واسطے ہم سال میں ایک بار ہی اہتمام کر رہے ہیں، اس کی کوئی تاریخ فکس نہیں ہے۔ صحابہ کرام تو سال کے 12 مہینے کرتے تھے، ہم سال میں ایک بار کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے، اگر صحابہ کے اتباع کا عمل ہم کو کرنا اگر ہے تو سال کے 12 مہینے یہ اہتمام کرو۔ اگر تم کو صحابہ کے طریقے پر عمل کرنا ہے تو ہم کہنا چاہتے ہیں، صحابہ کی اتباع کرنے والوں کی بات ہم کرنا چاہتے ہیں، جو بار بار صحابہ کی اتباع بولتے ہیں، ان سے ہم کہنا چاہتے ہیں تم کو اگر صحابہ کی اتباع کرنا ہے تو صحابہ سال کے 12 مہینے کرتے تھے، تم بھی سال کے 12 مہینے ایسا اہتمام کرو۔ ہم تو سال میں ایک بار کر رہے ہیں، صحابہ کی ہم غرض کو نہیں پہنچ سکتے۔ بس اتنی باتیں عرض کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جتنے لوگ یہاں پر تیرے حبیب کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کے دلوں کی مرادیں پوری فرما، سب کے گھروں میں خوشیاں نصیب فرما۔ شب معراج کے صدقے میں پروردگار ہم سب کے راتوں کو، ہم سب کے دنوں کو روشن بنا دے۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، جو ہم نے لوگوں کے درمیان کیے ہیں، تنہائی میں کیے ہیں، سارے گناہ ہمارے معاف فرما دے۔ آج کی رات تو نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے کہ اے حبیب آپ کی امت کے گناہوں کو میں بخش دوں گا۔ اے اللہ حبیب پاک کے صدقے میں ہم دعا کر رہے ہیں، ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دیں اور ساری زندگی تیرے اور تیرے حبیب پاک کی محبت اور اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔